السلام علیکم تھرڈ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے بیٹے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ تھا غذائیت یا کمیونٹی میں غذا کے کیا ہماری اچھی بنیادی اصول کیا تھے غذا کے۔ اب جو ہم نے چیز پڑھنی ہے کہ ہماری غذائی عادات کو کون سی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں، کہ ہمارے غذائی عادات، اس میں کویشچن اس طرح آتا ہے کہ کون سی چیزیں ہماری غذائی عادات کو متاثر کر رہی ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں خوراک استعمال کرنے پہ کون کون سی چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، کون کون سے بنیادی اصول ہیں غذا کے لیے۔ اب دوسری چیز جو ہم نے اب جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کویشچن آتا ہے کہ غذائی عادات کو کون کون سی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کرتی چلوں کہ یہی وہی پوائنٹس ہیں جو ہم نے کمیونٹی میں پڑھے تھے کہ کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں علم غذائیت کے فروغ کے لیے۔ تو اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، غذائی عادات، معاشی عوامل، تہذیب۔ مطلب اگر آپ جب لکھنے لگو تو اگر آپ ان دونوں چیپٹرز کو تھوڑا سا ملا لو، مطلب ہیڈنگس ملا لو یا تھوڑے سے ورڈز ملا لو تو، لیکن وہی بات آتی ہے سیلف رائٹنگ، تھوڑی سیلف رائٹنگ کرنے والی بات ہے وہی چیز، مطلب یہ اطلاق جو مشکلیں انہوں نے وہاں لکھا نا کہ ماہر غذائیت کو جو مشکلیں آ رہی تھی اس میں ہم نے وہ پڑھا تھا۔ اب یہاں بھی وہی چیز ہے کہ یہ ہمیں نارملی انسان کو خود کیا مشکلیں ہیں، بیسکلی بینگ اے پرسن، اس کو غذائیت کی عادات اپنانے کے لیے کیا مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ چیزیں جو پڑھیں گے، سب سے پہلے ہماری آ رہی ہے معاشی عوامل۔ معاشی عوامل نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اکنامک فیکٹر کہ ہمارے پیسوں کی کمی کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے ہمارے غذائی اجناس پر زیادہ انحصار ہم نہیں کر پاتے، جو غذائیت اور حراروں سے بھرپور ہوتی ہے۔ پیسے اتنے کم ہوتے ہیں جیسے ہر بندہ گوشت نہیں افورڈ کر سکتا، ہر بندہ انڈا نہیں افورڈ کر سکتا، ہر بندہ دودھ نہیں، مطلب پروٹین والی ڈائٹ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری غذائی عادات کو متاثر کر رہا ہے، جو ہمیں غذائی گرو لینے سے متاثر کر رہا ہے، جو ہمیں حرارے جو ہے جو ہمیں زیادہ چاہیے، ہمیں حیواناتی ذرائع کی پروٹین سے، اگر ہمیں پروٹین کی ایگزامپل ہے تو اس کے لیے چاہیے۔ پھر کثیر آمدن والے افراد مختلف نوع خوراک کا استعمال بلکہ آزادی سے کرتے ہیں، خواہ وہ تازی ہو یا ڈبوں میں محفوظ ہو، بے موسمی ہو یا موسم کے مطابق ہو، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ضروری نہیں کہ ایسے افراد کو انواع الاقسام کی خوراکی حصول کے ساتھ ساتھ متوازن خوراکی حصول سے بھی آگاہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے نا کہ یا تو آپ کی معیشت کا مسئلہ ہے، اگر معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر چیز استعمال کریں لیکن مے بی آپ کے پاس نالج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ پیسے والوں کے نے ہی متوازن غذا کا اصول ٹھیک کر لیا، ان کے پاس ہو سکتا ہے نالج نہ ہو۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ جاتی ہے تہذیبی اور سماجی عناصر۔ یہ بہت بڑا فیکٹر کرتا ہے کہ ہماری تہذیب یا ہمارا ثقافت ہمیں بتاتا ہے، ہمارا ماحول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کون سی خوراک کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی۔ اس پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلچر سے مراد رہن سہن کا وہ انداز ہے جو مختلف گروہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کلچر کی ڈیفینیشن آ گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ایک گروہ میں، ہمارے کلچر میں مختلف نسلیں موجود ہیں، مختلف لوگ موجود ہیں اور ایک تہذیب یا روایات چل رہی ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے مذہب میں، جیسے کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، ہمارے مذہب میں سور حرام ہے، تو ہماری اسلام کی، لیکن کسی کے مذہب میں یہ چیزیں حرام نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ ایسی جو ہوتی ہیں، جیسے ہمارے تو اتنا ایشو نہیں ہے، ہم لوگ گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم سارے گروہ کھاتے ہیں۔ انڈینز کی بات کریں تو انڈین میں جو ایک برہمن کی میرے خیال میں کاسٹ ہے وہ گوشت نہیں کھاتا، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے کلچر یا ان کی تہذیب کی وجہ سے ان کا وہ غذائی جو گروہ ہے اس میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ وہ کسی قسم کا انڈا نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، وہ کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو ہمارا جو کلچر ہے وہ ہمارے غذائی عادات پہ بہت افیکٹ کرتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب۔ اب انہوں نے پھر آگے اسی چیز کو آگے مزید الیبوریٹ کیا ہے کہ ممنوعات خوراک کیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، وہ غذائی اجزاء جن کا معاشرے میں آزادانہ استعمال نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کون کون سی چیزیں، ہمارے کلچر میں شراب منع ہے، ہمارے کلچر میں سور کا گوشت منع ہے، ہمارے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں جو تہمات ہیں، جیسے کہ ممنوع خوراک میں ہم کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں دودھ سے قبض ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی خربوزے کے بعد پانی پہ تو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ممنوع خوراک ہے جس میں ہمارا معاشرہ، جس میں آزادانہ ہمیں نہیں دیتا کہ ہم وہ کریں، اس میں عمل کریں۔ اس سے مراد خوراک کی وہ اقسام ہے جنہیں کھانے سے عموماً انسان پرہیز کرتا ہے۔ یہ ممنوعات میں تہذیبی رسومات کی وجہ سے ہر معاشرے میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک معاشرے کا ممنوع کھانا اور دوسرے معاشرے کو وہ انتہائی پسند ہو۔ ہمارے یہاں پہ جیسے کتے کا گوشت کھانا نہیں ہے، اسی طرح آپ چائنیز میں چلے جاؤ، مینڈک، سانپ اور چھپکلیاں کھائی جاتی ہیں، ان میں وہ ممنوعات نہیں ہیں۔ تو ممنوع خوراک کیا ہے؟ جہاں پہ معاشرہ آپ کو منع کر رہا ہے وہ ڈائٹ لینے سے۔ اب ممنوع خوراک میں یہ تو انہوں نے جنرل بتایا نا کہ جو معاشرہ منع کر رہا ہے، ہم معاشرے کی بات کریں، پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے
خاندان اور طرز طعام، جیسے کہ آپ کی خاندان کی کھانے کی ہیبٹس کا ذمہ دار آپ کی ماں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ماں کے پاس نالج ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈائٹ دے سکے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو غذائی عادات متاثر ہوتی ہیں. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ماں نہیں کھاتی وہ بچہ نہیں کھاتا، کیونکہ ماں نے اس کو ایٹنگ ہیبٹس وہ والی ڈالی نہیں ہوتی. جیسے میں اپنی اگزامپل ہوں، میں دلیا نہیں کھاتی، میں نے اپنے بچوں کو بھی کبھی نہیں کھلایا، تو وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. تو مدر از دا رسپانسبل آف دا فوڈ ہیبٹس. پھر اس زمن میں جغرافیائی خطہ، تعلیمی معیار، آمدنی اور غذا کے بارے میں دیگر عقائد بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں فیملی پیٹرنس میں. ٹھیک ہے، کتنی اکانومی کتنی ہے، کس ایریے میں وہ رہ رہے ہیں، پھر وہ آمدنی کیا ہے، ان کے غذا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. تو مدر کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو افیکٹ کر رہی ہیں فیملی پیٹرنس میں وہ یہ کر رہی ہیں. پھر لذیذ کھانے یا پسندگی اور ناپسندگی، پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں ہماری فیملی میں چلی جا رہی ہیں، جیسے کہ 2 سے 4 آئٹمز ہیں وہی بن رہے ہیں کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں. اور اس کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فیملی کا ایک آدھا بندہ ہوتا ہے وہ چیز کو پسند نہیں کر رہا، تو ہم وہ چیز بناتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ کی ڈس لائکس اور لائکس بھی جو ہے وہ آپ کی غذائی عادات کو بہت افیکٹ کر رہے ہیں. پھر دستیابی خوراک، اب یہاں پہ وہ آتا ہے کہ جیسے کہ ہم اگر بات کریں کہ آج کل اگر ہم جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ کیا ہے، وہ آج کل فاسٹ فوڈس میں جا رہے ہیں. تو فاسٹ فوڈس میں وہ ڈائٹ نہیں ہے یا وہ چیزیں نہیں. اس کے بعد ہم انسٹنٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ یخنی نکالنی، چکن کیوبز استعمال کر لینا، پھر ڈبے کے پیکٹ ہم استعمال کرتے ہیں، مسالہ ہم ہری مرچیں پیسی ہوئی آ رہی ہے، ہر چیز آ رہی، لال مرچیں سوری. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہماری دستیابی خوراک، زیادہ دستیابی اور خراب ہے. اس کے بعد ہر موسم میں ہمیں ہر خوراک ملتی ہے لیکن اس کی وہ نیوٹریشن ویلیو میں بھی نہ ہو. تو جب زیادہ سے زیادہ ہر چیز کی اویلیبلٹی ہمارے پاس ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہے. پھر سماجی اقتدار، پھر اکثر مختلف تقریبات میں مل جل کر کھانے سے بھی غذائی عادات متاثر ہو سکتی ہیں، جیسے اسپیشلی بچوں کی، کیونکہ جب ہم اکٹھے مل کر کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو ہم لوگوں کے شوق کو اپناتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے نہیں کھانی چاہیے تھی، یا جو وہ چیزیں جو ہماری ضرورت تھی وہ نہ کھائیں. جیسے کہ ہمیں سبزیوں کی ضرورت ہے لیکن ہم جب سوشل سرکل میں جا رہے ہیں وہاں پہ یہ نہیں کھائی جا رہی، تو ہو سکتا ہے ہمیں منرلس اور وائٹامنس کی قلت ہو جائے. تو یہ بھی غذائی عادات کو پرابلم دیتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اہم مواقع اور تہواروں میں خاندان میں شاندار پکوان تیار کر کے مہمانوں کو کھانے اور کھلانے میں مقصد محسوس کیا جاتا ہے. عید و شادی بھی کے موقع پر پرتکلف کھانوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. مثلا عید پر شیر خورما، شب برات پر حلوہ پوری اور کیک، یہ جو ہے یہ بھی مہمانوں کو دیا جاتا ہے. جو کچھ چیزیں اس میں یہ آتی ہے کہ کچھ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں، کچھ نہیں بھی افیکٹ کر رہی، دونوں میٹر آ جاتے ہیں. اگلا پوائنٹ آتا ہے عمر اور جنس کا غذائی عادات. کچھ کھانوں کی عمر کے مخصوص حصوں میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ کچھ کھانوں کو لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کو زیادہ موضوع دیا جاتا ہے. پھر نو عمر فاسٹ فوڈ یا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو بچیاں 13 سے اوپر چل جاتی ہے پیریڈس میں، ان کو آئرن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے. پھر جو لڑکے جو ہوتے ہیں وہ انرجیٹک زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ڈائٹ حرارے اور ہیں. تو یہاں پہ غذائی عادت جس کو نالج نہیں ہے، جب ہمیں اور نالج چیزوں کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ ہمارا افیکٹ کرتا ہے غذائی عادات. پھر حاملہ عورت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ہماری غذائی عادات کو. پھر آپ کی ہماری اگلی آتی ہے ایموشنل آؤٹلیٹس پرووائڈڈ بائی فوڈ. ہے جائے کہ تو ہمارے کھانے کی عادات کا آپس میں بہت تعلق ہے. سب مناسب خوراک زندگی میں پیش آنے والی پریشانی سے نجات دلاتی ہے. کچھ لوگوں کو کھانے میں رغبت اس وقت پڑتی ہے جب وہ بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں، امتحانوں کی تفتیش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مطلب جب آپ کے اکثر لوگ اگر زیادہ ایموشنل ہو تو وہ زیادہ کھاتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹینشن ہو تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایموشنل باؤنڈنگ جو ہے وہ ہماری غذائی عادات کو بہت متاثر کرتی ہیں. تو یہ وہ ہیڈنگ سی جو ہماری غذائی عادات کو متاثر کر رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں جو بتائی ہوئی ہیں وہ اسی میں ویسے شامل ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے علیحدہ دی ہوئی خوراک سے متعلقہ باطل خیالات. یہ ہم نے وہی بات کی رسم و رواج، اور اس کے بعد خربوزے کے بعد ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر مچھلی کے بعد دودھ پیو گے تو پھلویری ہو جاتی ہے. تو یہ جو باطل خیالات ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ہے غذائی عادات ہماری متاثر ہوتی ہے. میں تو یہ پریفر کروں گی کہ آپ لوگ یہ اسی غذائی عادات میں یہ ہیڈنگس ڈالو. پھر غذائی تقسیم یہ کیا ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کے پاس اکثر یہ برف باری ہوتی ہے تو وہاں پہ چیزیں پراپر نہیں پہنچتی.
وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے ایریا میں گندم زیادہ ملتی ہیں, دریاؤں کے پاس مچھلی زیادہ ملتی ہے, تو یہاں پہ ہے ڈویژن آف فوڈ جو ہے وہ ڈرا بیک دیتا ہے, غذائی عادات کو متاثر کرتے ہیں. تو آپ یہ دونوں ہیڈنگس بھی اسی ہیڈنگ میں ڈال سکتے ہو. بہت آسان چیپٹر ہے, یہ ریلیٹڈ ہے کمیونٹی والا چیپٹر سے. شکریہ بیٹے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کمیونٹی والا کویشچن آتا ہے تو آپ اس میں یہ چیزیں بھی لکھ سکتے ہو کہ عدم فراہمی کی وجہ سے ہم متاثر کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اب آپ کتاب کھول کے یاد کر لیں, بہت ہی آسان چیپٹر ہے. اور میں اب اس کے بعد دیکھوں گی کہ ہم نے نیکسٹ چیپٹر یہاں سے شروع کرنا ہے یا اب ہم چھٹیوں کے بعد شروع کریں گے. اب ایک ہی لیکچر آپ کا آنا ہے, تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے پریکٹیکل گائیڈ کر دوں. شکریہ اور اللہ حافظ.